ویورس، لیاری جو کہ محنت کشوں کی قدیم بستی ہے، لیکن یہ قدیم بستی ایک سیاسی تاریخ بھی رکھتی ہے۔ مختلف سیاسی مذمتی تحریکوں میں لیاری ہمیشہ پیش رہا ہے، اور یہی لیاری کی وجہ شہرت بھی ہے۔ برطانوی دور میں غبول خاندان کی سیاست ہو، یا پھر قائم پاکستان کے بعد ہارون فیملی کی سیاست، یا پھر 70 کی دہائی کے آغاز میں بھٹو ازم کی سیاست، لیاری ہمیشہ سے ہی ان تمام ادوار میں پیش رہا ہے۔ پارٹیشن سے پہلے یہاں کانگریس کی جماعت تھی، وہ بڑی مضبوط جماعت تھی۔ یہاں کوئی مسلم لیگ کا وجود نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے پہلے جب یہاں جو ہے خلافت تحریک چلی، تو اس میں بھی لیاری کے جو عالم تھے مولانا محمد صادق، ان کا بھی بڑا رول تھا۔ وہ کھڈا میں جو ہے مدرسہ چلاتے تھے، اور وہ انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر صاحب جب یہاں آئے تھے تو ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی تحریک چلائی تھی۔ پارٹیشن کے بعد تو کانگریس، ظاہر ہے کانگریس جماعت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی، پھر اسی دوران میں پھر مسلم لیگ کا وجود آیا۔ تو پاکستان بننے کے بعد جو ہے یہاں پھر مختلف جماعتیں جو ہے ایکٹیو ہو گئیں۔ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی ہے، مسلم لیگ بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے یہاں ایک سیاسی جماعت تھی، نیشنل عوامی پارٹی، نیپ، بہت پروگریسو پارٹی تھی، بہت اس زمانے میں جو ہے اس کی بڑی مقبولیت پورے پاکستان میں تھی، اور بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کے، باشعور، جو نظام کو بدلنا چاہتے تھے۔ تو اس میں جو ہے وہ لیاری میں اگر ہم یہ کہیں کہ کس نے اہم رول ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل عوامی پارٹی کا نام ضرور آئے گا۔ نیشنل عوامی پارٹی نے یہاں کے لوگوں کو شعور دیا، یہاں کے نوجوانوں کو شعور دیا، جو نظریاتی جو ہے وابستگی ہے نوجوانوں کی، اس کو مضبوط کیا۔ یہاں پہ جو ہے جو استاد تھے اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی سے متعلق، ان سے وابستہ لوگ تھے، لالا لال بخش تھے، یوسف نسکندی تھے، اکبر بارگزئی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نوجوانوں کو جو ہے روشن خیالی کی طرف یہ لوگ لے گئے۔ روشن خیالی اور پھر نظام کی تبدیلی، یہ جو ہے اس زمانے میں یہ الیکشن پہ اتنا زور نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پارلیمانی نظام سے یا پارلیمان میں بیٹھ کے یا پاکستان کے پس منظر میں یا کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی جب تک کہ اس پورے نظام کو تبدیل نہیں کیا جائے۔ تو اس زمانے میں جو ہے نیشنل عوامی پارٹی نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا۔ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے یہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ 60s کے آخر تک رہی۔ پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد، کیونکہ پیپلز پارٹی یہاں 67، 68، شاید 67 میں جو ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن یہاں پہنچتے 69 میں یہاں پہنچی لیاری میں۔ اور یہاں جو پہلا اجلاس تھا پیپلز پارٹی کا، وہ یوسف نسکندی صاحب کے گھر پہ ہوا، جو بائیں بازو کے جو ہے فلاسفر تھے، تھنکر تھے، اور ایک نظریاتی آدمی تھے۔ تو اس وقت اس زمانے میں چونکہ پیپلز پارٹی کا منشور بہت روشن خیال اور روٹی کپڑا مکان کی بنیاد پر تھا، انصاف، مساوات اور یہ سب باتیں اس میں تھیں، تو یہاں جو لیفٹسٹ تھے جتنے کراچی میں، صرف لیاری میں نہیں، کراچی میں جتنے لیفٹسٹ گروپ تھا، مثلا معراج محمد خان صاحب تھے، NSF اس زمانے میں بہت بڑی طاقتور جو ہے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، تو یہ سب پیپلز پارٹی میں گئے۔ تو لیاری میں جو لیفٹ کا ایک گروپ، صرف ایک گروپ، وہ پیپلز پارٹی سے متاثر ضرور ہوا، لیکن اس میں شامل نہیں ہوا۔ یوسف نسکندی صاحب کے گھر میں جو ہے پہلا اجلاس ضرور ہوا، لیکن وہ خود پارٹی میں کبھی نہیں رہے۔ اس کے بعد کی کہانی تو ظاہر ہے پھر ہماری تاریخ کا ایک سیاسی حصہ بن گئی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کیا ہوا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ لیاری کے لوگوں نے ایوب خان کے دور میں سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا اور اپنے گھروں کے مالکانہ حقوق کے لیے باہر نکلے اور بھرپور احتجاج کیا۔ اس سے قبل 1963 تک لیاری کے لوگوں کو پکے مکانات بنانے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے پاس مالکانہ حقوق تھے۔ 1962 میں جہاں پر ایک جو ہے ایک KDA اسکیم نمبر 17 کا آغاز ہوا ہے ایوب خان صاحب کے زمانے میں، تو KDA اسکیم 17 یہ تھا کہ لیاری کی آبادی چونکہ یہ ساحل کے قریبی ہے تو ان کو یہاں سے ہٹا کر کہیں اور شفٹ کیا جائے، مثلا نیو کراچی۔ تو
تو پھر لوگوں نے ریزسٹ کیا. اس ریزسٹنس میں جو ہے پھر نیشنل آرمی پارٹی نے اہم کردار ادا کیا تھا. تو وہ تو خیر اسکیم تو کینسل ہو گئی. لیکن اس دوران میں 62 ہی میں ایک جلسہ ہوا تھا اسی موضوع پر ککی گراؤنڈ پر، جس میں بلوچستان کے جو سردار تھے، سردار عطا اللہ مینگل اور یہ جو ہے اپنے بزنجو صاحب، میر گل خان نصیر صاحب تھے اور بہت سے تھے جو بلوچ لیڈرز تھے، وہ انہوں نے ککری گراؤنڈ میں خطاب کیا تھا. لیاری ہمیشہ سے ہی بلوچستان میں چلنے والی سیاسی تحریکوں کا بھی گڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے سیاسی رہنما اور کارکنان بڑی تعداد میں لیاری آتے ہیں، اور لیاری ہمیشہ سے ہی بلوچستان کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیاری کے ککری گراؤنڈ میں پہلی بار بلوچستان میں ہونے والے مظالم کے خلاف ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں کئی نامور بلوچ رہنماؤں نے خطاب کیا. وہ جو تقریریں تھیں وہاں پر، تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی بلوچستان میں جو ہے بلوچ طبقہ یا بلوچ قوم وہاں ظلم و ستم کا جو ہے وہ شکار ہے، اور وہاں ظلم بڑی حد تک جو ہے وہ پھیل چکا ہے. تو یہاں پر جو ہے شعور ضرور پیدا ہوا. کراچی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، بہت بڑا شہر ہے، بلوچوں کی بہت بڑی آبادی ہے، اور ظاہر ہے بلوچستان میں اگر کچھ ہو تو اس کے جو ہے وہ احساسات یہاں تک تو پہنچتے ہیں، دیر نہیں لگتی ہے. وہاں اگر اچھا ہوتا ہے تو ہم جو ہے اگر اچھی خبر آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اگر وہاں سے بری خبریں آنا شروع ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو اداسی کی بات ہے. 37 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں حاجی عبداللہ ہارون صاحب خود بھی کینڈیڈیٹ تھے، اور پھر سامنے جو ہے اللہ بخش خان گبول تھے. یہ دونوں نے جو ہے الیکشن لڑا تھا لیاری سے 1937 میں. تو گبول صاحب تو جیت گئے، تو ان کو جو ہے کامیابی نہیں ملی حاجی عبداللہ ہارون صاحب کو. لیکن یہ کہ ان کی خدمات ضرور ہیں کراچی کے حوالے سے، لیاری کے حوالے سے. حاجی عبداللہ ہارون کی خدمات تو ہیں. اس چیز میں یہ شیروک دادل جو ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم نے سن رکھا تھا، شیروک دادل، کالا نانگ، یہ ایسے نام تھے جو شاید بیڈ کریکٹرز میں آتے تھے لیاری کے. لیکن ان کی سرگرمیاں صرف ایک علاقے تک محدود تھیں. مثلا جہاں وہ رہتے تھے، ریکسل لائن ہے، وہیں محدود تھے. انہوں نے ریکسل لائن سے ہٹ کر دیگر علاقوں کو کبھی متاثر نہیں کیا، تو یہ وہیں تک محدود تھے. انہوں نے جو ڈیلی روٹین لائف ہے لیاری کی اس کو کبھی جو ہے متاثر نہیں کیا. اگر آپ لیاری کی بات کریں گے، وائلنس کی بات کریں گے، اگر آپ بتہ گیری کی بات کریں گے، اگر آپ قتل عام کی بات کریں گے، تو میری گزارش یہی ہے کہ ہم جو ہے کچھ حقائق کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ کراچی ایک بہت خوبصورت شہر تھا، پرامن شہر تھا، صاف ستھرا شہر تھا. وہاں بگاڑ کیسے پیدا ہوئی؟ اگر آپ ٹٹولیں گے، ڈاکیومنٹس دیکھ لیں گے یا پرانے اخبارات دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی کی یہ خوبصورتی میں جو داغ لگا وہ 1985 میں لگا، جب بشرا زیدی ایک اسٹوڈنٹ تھی. جب حادثہ ہوا وہاں پر سر سید گرلز کالج کے سامنے، تو اس کے بعد پھر کراچی وہ کراچی نہیں رہا. اور اس کے لیے اس کے بعد 85 سے لے کر آپ یوں سمجھ لیں 90s کے آخر تک پورے شہر میں قتل و غارت، اور روز میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ قتل ہوتے تھے. دہشت پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف جو ہے خوف تھا. لیکن لیاری واحد ایسا علاقہ تھا جہاں امن تھا، جہاں نہ کرفیو، نہ جو ہے وہاں پر باردار، نہ قتل و غارت. تو اس وجہ سے شہر کے لوگ جو وہاں ان علاقے کے لوگ، اور خاص طور پر یہ جو سٹی کورٹ ہے، یہ جو ججز ہیں یا جو دوسرا اسٹاف ہے، وہ سارے لیاری منتقل ہوئے تھے. اور یہاں اس زمانے میں فلیٹس کے جو ہے کرائے بڑھ گئے تھے، یہاں امن تھا. لیکن یہ 90s کے آخر میں جن لوگوں نے ہمارے کراچی کو، ہمارے پیارے شہر کراچی کو داغدار کیا، انہوں نے پھر اپنا رخ جو ہے لیاری کی طرف کر دیا. وہی چیز، وہی باتیں، وہی غلط باتیں دہرائیں گئی لیاری میں، اور ہم بھگت رہ گئے.
اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے کراچی کا مسئلہ ہے. ابھی تو خیر صحیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر 80s کے بعد جو بھی جس کی بھی حکومت تھی یا جو بھی یہ لوگ تھے یہاں پر، ان کی پالیسی کے مطابق جو کچھ ہوا ان کی پالیسی کے مطابق ہی ہوا. منشیات کا جو جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، ہم نے تو منشیات کے بارے میں دیکھا ہے. سماجی جو رہنما تھے ہمارے، وہ ہر وقت منشیات کے خلاف تحریکیں چلاتے تھے. اسداد منشیات ایک ادارہ تھا، اس میں ہمارے جو سماجی رہنما تھے بڑے بڑے، جیسے اسرار عارفی تھے اس زمانے میں، جیسے ستار افغانی صاحب تھے، سب نے بڑا کام کیا، اور بہت سے لوگ تھے. تو یہ تو لیکن یہ منشیات اس حد تک نہیں تھا. زیادہ منشیات اس زمانے میں وہ چرس فروشی کو کہتے تھے، یا وہ افین جیسے کہیں بکتا تھا تو وہ منشیات کے زد میں آتا تھا. یہ جو منشیات کا جو صحیح لفظ پروڈیوس ہوا وہ 80s کے بعد ہی ہوا. اگر آپ یعنی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہماری جتنی خرابیاں ہیں کراچی شہر کی، وہ 80s کے بعد ہی شروع ہوئی ہیں. پھر دیکھیں 80s میں جو ہے کلاشنکوف کا تعارف ہوا یہاں. 80s کے بعد جو ہے یہاں منشیات جو ہے ہیروین اور پتہ نہیں کیا کیا، آج کل تو اور بھی زیادہ. یہ اب تو اگر ہم نے ترقی کی ہے نہیں کی ہے، لیکن منشیات میں ہم نے بہت ترقی کی ہے. اور منشیات اب بھی لیاری کا مسئلہ ہے، منشیات اب بھی جو ہے کراچی کا مسئلہ ہے، منشیات ابھی تک پاکستان کا مسئلہ ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس میں جو ہے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، اشرافیہ طبقے کے بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. یہ جو بیڈ گائز ہیں معاشرے میں، یہ خود نہیں پلتے ہیں، یہ خود کام نہیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے یہ ہاتھ سیاسی رہا ہے، چاہے شہروک دادو لوں، چاہے اس کے بعد آنے والے لوگ ہوں، بیڈ گائز کی صف میں آتے ہیں. ان کے پیچھے پشت پناہی جو ہے سیاسی لوگوں نے کی ہے، اس زمانے میں بھی کی ہے اور آج بھی یہی ہوتا رہا ہے. لیاری کی سیاسی تاریخ پر یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آئندہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.